ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جہاز میں اسباب بھرو اور روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ جہاز بیچ سمندر ڈوبے گا یا ساحل پر جا پہنچے گا۔ جب آپ کوئی کام روح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جاں میں لطف و انبساط کا ایک دریا رواں محسوس کرتے ہیں۔ ہر فرد موت سے خوفزدہ ہے، لیکن صوفی اس پر قہقہ لگاتا ہے، کوئی چیز ان کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ سیب سے خواہ کچھ بھی ٹکرائے موتی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ پاتا۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ بعض اوقات دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈال لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انجام کار اسی میں جا گرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی طرح تم بھی سینکڑوں گھر شہد سے بھر لیتے ہو، اگرچہ تمہیں یہاں سے ایک لمبی اڑان بھر جانا ہے۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے، اسی طرح شہوت کی آگ خدا کا نور بجھا دیتی ہے۔ صبر خوشی کی چابی ہے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ برائی دل کی تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور سچ سے فرحت بخش طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح تارے ریت کی مانند بکھرے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھومتے ہوئے نیست سے وجود میں آئے ہیں۔ ہم اندر کی موسیقی کو بہت کم سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی تھاپ پر رقصاں رہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ آپ کو کس وقت نظر آ سکتا ہے؟ جب پیاس کے وقت آپ پیاس بجھانے کے لیے پیالے پر جھکتے ہیں تو اس میں اللہ نظر آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں، انہیں صرف اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔